رسوله الكريم أما بعد باب من الدين الفرار من الفتن به قال ابن عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يطلب بها شاف لبالغ وآخر قطر يفر بدينه من الفتن اور كما قال علیہ السلام. امام بخاری نے باب باندھا ہے من الدین الفرار من الفتن. دین میں سے یہ ہے کہ فتنوں سے فرار اختیار کریں. فتنے سے گناہوں کے مواقع مراد اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں ان سے فرار اختیار کریں. من الدین اور دین اور ایمان ایک امام بخاری کا یعنی من الایمان. یہ فرار من الفتن بھی ایمان کا حصہ ہے. اور ویسے بھی جس کا ایمان جتنا قوی ہوتا ہے وہ اتنا فتنوں سے بھاگتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. من الدین الفرار من الفتن فتنوں سے فرار اختیار کرنا. اس فرار میں کمی بیشی ہے, کوئی زیادہ دور رہتا ہے کوئی کم. اسی طرح ایمان میں بھی کمی بیشی ہے. ایمان میں درجات ہیں. جس طرح فرار من الفتن میں درجات ہیں اسی طرح ایمان میں بھی درجات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان میں درجات ہیں. ایمان کے درجے کے مطابق فتنوں سے دور رہتا ہے آدمی. یہ فرار من الفتن 3 قسم پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دار الکفر سے دار اسلام اور ایمان میں آنا, جس کو ہجرت کہتے ہیں. یہ فرار ہے. الفرار من دار الکفر الی دار الاسلام. ایک فرار ہے قریہ سو سے قریہ صالحہ میں آنا, بری بستی سے نیک لوگوں کی بستی میں آنا. جیسا کہ وہ قاتل کو مشورہ دیا تھا بخاری شریف میں جنہیں 99 قتل کیے تھے. انہوں نے کہا کہ عالم نے کہا کہ آپ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ, وہاں توبہ کرو, پھر جم جاؤ گے توبہ میں. یہ بھی فرار ہے, بری بستی سے نیک بستی میں آ جائے. اور تیسرا ہے بری مجلس سے اچھی مجلس میں آ جانا. مجلس سے سو بری مجلس میں, اس سے مجلس سے خیر میں آ جانا. مجلس سو سے مجلس سے خیر میں آ جانا, یہ بھی فرار ہے. اور ایک چوتھا فرار تو اللہ نے میرے قلب میں ڈالا, سوچوں کا ہے, بری سوچ سے اچھی سوچ کی طرف آ جائے. یہ بھی فرار ہے. یہ فرار قلبی ہے, بیٹھا ہوا ہے لیکن بس سوچیں تبدیل کرنے سے کیفیات انسان کے بدل جاتی ہیں. اسی کو خواجہ مجذوب صاحب نے کہا نا کہ طبیعت کے رو زور پر ہو تو رک. یعنی اگر انسان کی طبیعت میں ایسا آ رہا ہے گناہ کرے تو تھوڑے دیر رک جاؤ, وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی. ہٹا لے خیال ذرا دیر کو, چڑھی ہے ندی اتر جائے. اب خیال موڑو گے تو نفس کو یاد بھی رہے گا کہ گناہ کے کوئی تقاضا تھا, لیکن نفس ایک وقت میں 2 طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. یہ بھی فرار ہے. لہذا قالب سے بھی فرار اختیار کرے, قلب سے بھی فرار اختیار کرے. 4 قسمیں بن جاتی ہیں فرار من الفتن. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ آیا انسان کو لوگوں میں مل کر رہنا افضل ہے یا اعتزال اور الگ رہنا افضل ہے. عزلت گزینی افضل ہے, خلوت میں رہنا افضل ہے, یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے. یہ بحث ہے. عام حالات میں ائمہ اربعہ ہیں ان کے ہاں بھی اور محققین کے ہاں بھی معاشرے میں مل جل کر رہنا چاہیے. عام حالات سے مراد ہے جس میں اصلاح ہو رہی ہے لوگوں کی اور لوگ میں اچھائی پھیل رہی ہے یا لوگ اچھائی کو قبول کرتے ہیں. ان دنوں میں معاشرے میں مل کر رہے, کیونکہ اس میں انسان سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے. بہت سی باتیں جو آپ کو معلوم ہے لوگ آپ سے سیکھ لیں گے, جو آپ کو معلوم ہے لوگ آپ کو سکھا دیں گے. خلوت اختیار نہ کریں, عزلت گزینی نہ کریں, لوگوں میں مل جل کر رہیں. اور خاص طور پر وہ شخص کہ جو فتنوں کا دفیہ کر سکتا ہے, عالم ہے, اللہ نے کو سمجھ دی ہے, عالم دین ہے یا مصلح ہے, مبلغ ہے, وہ لوگوں کو بچا بھی سکتا ہے, ایسے شخص کو معاشرے میں رہنا چاہیے.
معاشرے کو شیطان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے شیطان سے ڈرو نہیں، شیطان کو ڈراؤ، ڈرو نہیں بلکہ ڈراؤ، آپ کے وہاں جانے سے فطرہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک نواب صاحب تھے، تو ان کی بیٹی کی شادی تھی، اس پر جو لڑکے والے تھے وہ چونکہ وہ بھی نواب تھے، اس وقت آرمی والوں کا وہ لے کر آئے تھے ساز۔ آرمی کا ساز اس وقت بہت نایاب اور بہت کوئی لا سکتا تھا، بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا، تو شہر میں بڑی دھوم تھی کہ جی آرمی والوں کا ساز آئے گا اور بجے گا۔ تو اوپر پیچھے چوک سے بلدیہ میں ان کی شادی تھی، چوک سے وہ ڈھنڈم ہو رہا ہے، لوگ پورا شہر ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ہمارے یہاں قاری عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری بارک والد صاحب، وہ پہلے چلے گئے تھے، تو وہ وہاں سے دیکھا کہ یہاں تو بہت شور شراب ہے، تو واپس آ رہے تھے، تو حضرت والد صاحب مجھے ساتھ لے کر یہاں سے گیٹ سے نکلے، اس وقت یہ گیٹ ویٹ تو ہوتے نہیں تھے، ایسے کچا ہی تھا، ایسے نکلے تو آگے سے قاری صاحب نے کہا حضرت وہاں نہ جائیں، بات اس طرح ہو رہا ہے یہ، تو ہنس کے فرمایا کہ آپ شیطان سے ڈر گئے، میرے ساتھ چلو ہم شیطان کو ڈرائیں گے۔ قریب پہنچے، بارات پہنچ چکی تھی، تو وہ ڈھول والے بھی اپنا کرتب اندر دکھا رہے تھے، پہلے باہر سڑک پر تھے، والد صاحب باہر کھڑے ہو کر وہ نواب صاحب کو بلایا، بہت سخت ناراض ہوئے، ڈانٹا، شیاطین کو بلاتے ہو شادی کے موقع پر، یہ اور نہیں حضرت ابھی کرتا ہوں، اور ان کو پیچھے سے بلکہ آگے پیچھے سے کہیں ان کو باہر نکال دیا، اور والد رحمۃ اللہ علیہ نکاح وغیرہ پڑھایا سب۔ تو ایسا شخص کے جو فطروں کا دفیہ کر سکتا ہے اس کو معاشرے میں رہنا چاہیے، وہ عزلت گزینی اختیار نہ کرے۔ یہ عام حالات میں یہ ہے، عام حالات، کیونکہ آدمی سیکھتا سکھاتا ہے، اس سے ایک دوسرے کو سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ لیکن اگر اس نے عزلت گزینی اختیار کرنی ہے، مثلا وہ اگر کرنا چاہتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے، بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اکیلا رہنا اچھا ہے بنسبت لوگوں میں ملنے۔ پھر دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ اس لیے الگ نہ رہے کہ لوگ خراب ہیں، بلکہ اس لیے الگ رہے کہ میں خراب ہوں۔ پہلے یہ بات اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں گندا ہوں، میرے سے لوگوں کو اور گندگی پہنچے گی، لہٰذا میں الگ ہی رہوں گا۔ جیسے کسی کو کرونا بیماری ہو گئی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا، لوگوں سے بچتا تھا یا خود لوگوں کو بچاتا تھا؟ لوگوں کو بچاتے، یار بھائی الگ رہو، بھائی میں دیکھو بھائی میں نہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بیمار ہوں، کہتا تھا منہ سے۔ یہ بات دل میں ہو، اگر یہ بات دل میں ہے کہ یار لوگ برے ہیں تو یہ تو کبر ہے، یہ تو کبر ہے، تو لوگوں کو برا سمجھ رہا ہے، اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ یہ ہو کہ میں برا ہوں، میں لوگوں میں رہوں گا کہ لوگ مجھ سے خراب ہو جائیں گے، میری گندی عادتیں لے لیں گے، اس لیے میں الگ رہوں۔ ایک بات تو یہ اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ دوسرا، وظائف عبودیت سے واقف ہو کہ اکیلے رہ کر جو عبادت نیکی کرنی ہے وہ سب جانتا، نماز کیسے پڑھنی، روزہ، تلاوت، ذکر، سب کے بارے میں اس کو علمی طور پر پوری معلومات ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات معلوم ہے 10 باتیں معلوم نہ ہو، علمی طور پر اس کو معلوم ہو۔ اور اس پر وہ واقعہ میں نے پڑھا، تو میں نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ امام دباغ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبدالعزیز دباغ، بہت بڑے بزرگ، ان کی کتاب بھی پڑھنے کے لائق ہے، لیبریز کے نام سے۔ تو یہ بہت کشف و کرامات رکھتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ان کو۔ ہم نے ان کا تذکرہ سنا تھا طالب علمی میں، بعد میں ہمیں استاد درجہ ثانیہ میں سنایا تھا ان کے واقعات، تو پھر وہ کتاب دور حدیث کے بعد مجھے مل گئی، یہاں پر رکھی ہے لیبریز کے نام سے، عربی میں لیکن اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ کہتے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار چلو تو سیر کو چلتے ہیں۔ ان کو پانی پر چلنے کی کرامت حاصل تھی، تو مجھے بھی لے لیا، تم سمندر پر چلتے گئے، ایسے چلتے چلتے ایک جزیرہ تھا، وہاں چلے گئے، بہت دور بھی نہیں تھا، چند میل کے فاصلے پر ہم وہاں گئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بس قیام کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، پڑھ ہی رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔
وہ جو کشتیوں والے گزرتے تھے نا وہاں سے، تو وہ نذرانہ ایسے پھینکتے چلے جاتے تھے اور کنارے پر وہ بس نماز پڑھتا رہتا تھا. ہم نے یار کیسی نماز پڑھ رہا ہے جس میں رکوع نہیں. ہم نے کہا شاید عیسائی ہوگا یا کوئی یہودی ہوگا. سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا تو نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں. میں کہا تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو، رکوع نہیں ہے. فرقوم الراقین قرآن کہہ رہا ہے رکوع وان سے رکوع کرو. تو ہم سے لڑ پڑا ان کے تم کون ہوتے ہو، میں اتنے سالوں سے یہاں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ تم نئے آ گئے ہو. تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ گمراہی میں پختہ ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. اب حضرت غزینی تو کی ہوئی ہے لیکن وظائف عبودیت پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھنی، نماز کیسے پڑھنی. تو پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پیسوں کا ڈھیر ہے آپ کیا کرتے ہو اس کا. میں نے کیا کرنا، میں تو یہاں بس جنگلی پھل وغیرہ کھا لیتا ہوں اور یہ بس مجھے ضرورت نہیں ان کی. انہوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دو ہم لے جاؤ، ہم بال بچے دھار ہیں. ان کا لے جاؤ. کہ ہم نے 2 بوریاں بھر لی، ایک بوری انہوں نے سر پہ رکھ لی، ایک میں نے رکھ لی اور گھر لے گئے. بڑا اچھا دلچسپ واقعہ ہے. لیکن اس موقع کی مناسبت سے کہ حضرت غزینی جو ہے شرط کے ساتھ اختیار کرے کہ اس کو وظائف عبودیت پوری آپ معلوم ہو کہ کس طرح رہنا ہے. اکیلا اگر رہنا بھی ہے تو ہم نے اکیلے کیسے رہنا ہے، ورنہ لوگوں میں رہیں. غلطی کر لوگ ٹوک دیں گے نا. آپ مسجد نماز پڑھتے ہو خصوصاً جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو کہ غلطی تو لوگ کہتے ہیں بھائی سمجھا دیتا ہے بھائی یہ نہیں بھائی ایسے نہیں، بیٹھے بیٹھے رکو گو پیچھے اوپر نہ اٹھاؤ. کئی دفعہ ایسے سمجھا دیتے. اور کوئی غلطی کر رہا تو اس کو سمجھا دیتے بھائی ایسے کر لو. وضو میں غلطی کر رہا ہو تو بات کر بھائی ایسے وضو کر، یا دوسرے کو دیکھ ہی سیکھ لیتا ہے. تو اس لیے ائمہ اربعہ اور محققین کہتے ہیں کہ عام حالات سے مراد وہ حالات ہیں جس میں لوگوں کی اصلاح وغیرہ ہو رہی، لوگ حق کی بات قبول کرتے ہوں، ان دنوں میں معاشرے میں مل جل کر رہے. تو کچھ سیکھے گا بھی سکھائے گا بھی. اس لیے ہمارے شیخ بھی ہمیں فرمایا کرتے تھے، ہمارے شیخ بھی کہ چاہے شیخ بن جاؤ لیکن آپ اپنے برابر کے علماء سے ملا کرو. آج ہمارے ہاتھ ان کے ساتھ ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، پرانی گپ شپ ہوتی ہے، تو باتیں سیکھنے سکھانے کو ملتی ہیں. کوئی باتیں بھی آپ کو معلوم ہم بتا دیتے ہیں، ہمیں بتا دیتے ہیں واقعات کو. یہ بہت اہم بات ہے. یہ اختلاط ہے، اختلاط سے انسان سیکھتا سکھاتا ہے. اب یہ جو یہاں پر روایت آ رہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اور فرمایا بہترین مسلمان کا مال یہ ہوگا کہ وہ اکیلا پہاڑوں میں پھرے گا، یہ بالکل قرب قیامت ہے جس وقت لوگوں کی اصلاح کی ختم ہو جائے گی. یاد رکھو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام مہدی پہلے آئیں گے، 9 سال وہ رہیں گے. عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت شروع ہوگی، 40 سال وہ رہے گی اور ایک خیر کا زمانہ رہے گا. اب اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اب تو اصلاح ہو رہی ہے. تبلیغ جماعت اپنا کام کر رہی ہے، مدرسے اپنا کام کر رہے ہیں، خانقاہیں اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے وہ دین آ رہا ہے اور دین جو ہے دین کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اچھا زمانہ آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب بالکل مایوسی ہو جائے گی تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب خلوت کر لو، بس اب لوگوں میں رہنے میں تمہیں فائدہ نہیں ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ. اب تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. اور فتنے ایسے آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا کہ جس طرح رات کے اندھیروں کی طرح فتنے آئیں گے. انسان کو پتہ نہیں ہوگا صبح مسلمان ہے شام کافر ہے، شام مسلمان ہے صبح کافر ہے. ایسے اس وقت یہ بات اس وقت کی بات ہے جو فرما رہے ہیں. یوشکو ادب سے خود فرماتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم یوشکو قریب ہے یکون خیر مال مسلم، کہ مسلمان کا بہترین مال کیا ہو، غنم البکریاں ہو. یہ تو بھی شاف الجبال، جس کے پیچھے پھرتا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، شاف کے چوٹیوں پر. وہ مواقع قطر، اور وادیوں میں جہاں بھی بارش گرتی ہے، مواقع قطر بارش گرنے کی جگہ، یعنی وادیوں میں پھرتا ہے بکریاں لے کر. یفر بدین بالفتن، بھاگ رہا ہے اپنے دین کو لے کر فتنوں سے، اس لیے بھاگ رہا ہے. وہاں بکریاں، یہاں بکریاں مراد نہیں ہے صرف، مراد اسباب معیشت کو ہلکے پھلکے رکھے ہوئے ہیں، بس اس کے ساتھ وہاں رہتا ہے، اپنا گزر اوقات کرتا ہے، لوگوں میں اتنا آنا جانا نہیں رکھا. بس کہاں کبھی ضرورت ہو تو چلا جاتا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہو ورنہ وہ ادھر ہی رہتا ہے. یفر بدینی، یہ بالکل قرب قیامت میں. ایک تو مال و اسباب کی کمی،
بہت کثرت ضرورت نہیں کمی کرے، اور دوسرا کہ پہاڑوں پر ان پر جا کے چلا جائے. یہ فر بدینی، یہ بات سببیہ، بھاگتا ہے دین کی وجہ سے فتنوں سے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ دین والا ہے. یا با معیت کے لیے، یہ فر بدینی ہی، بھاگ رہا ہے اپنے دین کے ساتھ، بھاگ رہا ہے یعنی اپنا دین کو لیے پھرتا ہے، مجھ سے دین اور ایمان کوئی نہ چھین لے، اس کو بچانے کے لیے بھاگا پھرتا ہے. لیکن اب بہترین فیصلہ جو محققین نے وہ دیا وہ یہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کا فیصلہ خود کرے کہ وہ جہاں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس ملک میں، جس شہر میں، وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ یہاں مجھے لوگوں میں مل کے رہنا چاہیے، الگ رہنا چاہیے. خود فیصلہ کرے. ہر جگہ کا ماحول ایک نہیں آج کل، کہیں فتنے ایسے چمڑتے ہیں انسان کو، اور کہیں یہ ہے کہ خیر ہی خیر ہے. کہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ اس کو اکیلے رہنا چاہیے یا لوگوں میں رہنا چاہیے. کہ اپنا فیصلہ خود کرے گا. اگر اس کو لوگوں میں رہنے سے نقصان ہوتا ہے دینی طور پر، اور وہاں پر فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ابھی سے الگ ہو جائے، کم سے کم ملے، ویسے بھی کم ملنا چاہیے، قلت تلاش کرے. اس لیے 2 چیزیں تو پہلے 4 چیزیں ہوتی تھیں: کم سونا، کم کھانا، کم ملنا جلنا، کم بولنا. لیکن اب کہتے 2 چیزیں ساقط ہو گئی: کم کھانا اور کم سونا. یہ خط ساقط ہے. خوب کھاؤ، خوب سو، صحت بناؤ، لیکن کم ملو جلو اور کم بولو. یا اب کھانا اور سونے پر بندی ختم ہے. ٹھیک کھاؤ، اچھی خوراک کھاؤ، کیونکہ یہاں کچھ خوراکیں کمزور ہیں. دیسی مرغی اگر 1 پاؤ کھا لو اور برائلر 2 کلو بھی کھا لو تو 2 کلو میں وہ طاقت نہیں جو 1 پاؤ میں ہے. لہٰذا اس میں اگر وہ بھی تم تھوڑی کھاؤ گے تو پھر تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ نماز روزہ کیسے کرو؟ بہرحال باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ والمراد فی القلب لقول اللہ تعالی ولکن یعصم باطن قلوبکم بھی قال ابن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام نبی عائشہ قال كان صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف ما یطیقون قالوا ان لسنا کہتے کہ یا رسول اللہ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم وما تاخر فيغدو حتى يروا الغضب في غضب ثم يقول ان اتقوا عليكم بالله ينا. یہ امام بخاری نے بڑا اہم باب ہے. یہ امام بخاری نے باب باندھا. یہ مرکب ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب مرکب بھی ہوتے ہیں، یعنی 2 ملا کر ایک ترجمہ ہے. ان میں 2 ترجمے. پہلا ترجمہ انا عالمکم باللہ، یہ ایک ترجمہ ہے کہ میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ فرما رہے. اور دوسرا ان المعرفت فعل قلب، معرفت دل کا فعل ہے، معرفت دل کا فعل ہے. یہ 2 ترجمے ہمارے استاد مفتی ولی ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے. یہ مرکب ترجمۃ الباب ہے. امام بخاری یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اہم باب ہے. ایک تو امام بخاری مرجیہ پر، ایک تو امام بخاری کرامیہ پر رد کر رہے ہیں. کرامیہ جو کہتے ہیں زبان اقرار باللسان کافی ہے، کہتا نہیں معرفت قلبی چاہیے، دل بھی شامل ہو. تو زبان کے اقرار کافی نہیں تو منافقین بھی کرتے تھے، لیکن ان کا دل ساتھ نہیں تھا. لہذا ان المعرفت فعل القلب، فعل قلب ہونا چاہیے. اور ان میں جہمیہ پر بھی رد کیا جو کہتے ہیں ہر طرح کی جو معرفت ہے وہ معتبر ہے. فرمایا نہیں فعل القلب، ایسی معرفت جس میں آپ کے دل کا فعل ہو، یعنی معرفت اختیاری ہو، اضطراری نہ ہو. معرفت کون سی ہو؟ اختیاری ہو، اضطراری. جیسے یہودیوں کو اصل تھی، یہودی رسول اللہ کو پہچانتے تھے کیونکہ ان کی نشانیاں ایسی اتنی واضح تھی کہ ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی یہ، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. یہ معرفت اضطراری ہے. جس طرح آپ سورج کو دیکھ لیں تو اب 1000 آپ چاہیں انکار کرنا، انکار نہیں کر سکتے. یہ معرفت اضطراری ہے. شریعت ایمان میں معرفت اختیاری چاہیے. آپ اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے صدق کی نسبت جو ہے وہ مخبر کی طرف یا خبر کی طرف کرنا اپنی مرضی سے، اس کا نام ہے اختیار. اپنی مرضی سے اور نسبت کرنی بھی ہے، اقرار بھی کرنا ہے. امام بخاری فعل القلب لا رہے ہیں. فعل القلب جس میں آپ کے قلب کا فعل پایا جائے، یعنی اختیار ہونا چاہیے، غیر اختیاری نہ ہو، جیسے یہودیوں کا آتا ہے.
تو جہمیہ پر بھی رد کیا ہے. تو کرامیہ اور جہمیہ دونوں پر رد کیا اس بات میں کہ خالی اقرار باللسان کافی نہیں ہے جو منافقین کو حاصل تھا، اور معرفت اضطراری کافی نہیں ہے جو یہودیوں کو حاصل تھی، بلکہ معرفت بھی ہو لیکن معرفت قلبی ہو جس میں دل کا فعل پایا جائے، اختیاری ہو، غیر اختیاری ہو. اور اس سے امام بخاری انا عالمکم باللہ کہہ کر بتا رہے ہیں میں عالم ہوں سب سے بڑا اللہ کا، اور علم باللہ ہی ایمان ہے. معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم میں تم میں بڑا عالم ہوں، تو ایمان میں درجات آ گئے. نبی کا ایمان عالم ہے تو لہذا ان کا ایمان بھی اتنا اونچا ہے. تو جیسے جیسے علم باللہ اور معرفت باللہ ہوتی ہے ویسے ویسے ایمان ہوتا ہے. پہلے علم باللہ ہوتا ہے پھر معرفت ہوتی ہے، یاد رکھو پہلے علم آتا ہے، علم کے بعد پہچان ہوتی ہے. پہلے تو آپ کے علم میں ایک بات آئے گی اچھا ہاں ٹھیک ہے اب ہم پہچانتے ہیں، بھائی ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، یوں کہتے ہیں نا پہلے پتہ نہیں تھا. پہلے علم آئے گا، علم باللہ اللہ کا علم، پھر معرفت ہوتی ہے، پھر معرفت کے بعد محبت، اور محبت کے بعد اطاعت، پھر مان کے چلتا ہے. تو علم باللہ جو ہے اور معرفت باللہ، عارف باللہ کہتے ہیں، عارف باللہ فلاں اللہ کو پہچانتا ہے. تو علم باللہ کے ساتھ ہو، جاہل جہالت ہے تو کیسے عارف باللہ بنے گا؟ بولو وہ باگڑ باللہ بنے گا. کیا بنے گا؟ باگڑ باللہ. شیخ فرماتے ہیں ایسے لوگ باگڑ باللہ ہوتے ہیں. باگڑ باللہ جو ہے نا وہ ہمارا دودھ پی جاتا ہے، یہ لوگوں کا ایمان کھا جاتے ہیں. ایسے لوگ جہالت پر لگا دیتے ہیں، خود بھی پتہ نہیں، یہ کر لو وہ کر لو ہے. ملتان میں ایک پیر تھا تو اس کے ابا جب تھا تو سب مریدوں کو داڑھی رکھواتا تھا. بیٹا جاہل اس کا جان نشین مر تو سر کی داڑھی کٹوا دی، تو مجھے خواب میں آیا سب کاٹ لو بھائی. ہاں یہ خواب بیان کر رہا ہے ایسے. اب دیکھا تو اگلے دن بیچارے سب صاف ہو کر پھر کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ رہ گئے تو جناب داڑھی صاف کر کے بیٹھے. یہ کیا ہے؟ ان کا علم نہیں ہے. تو علم نہیں ہے تو رسول اللہ کی سنت ہے بھائی. میں نے نہ میرے ابا کی ہے نہ آپ کے ابا کی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. علم باللہ، علم نہیں، علم کے بعد ہی معرفت ہے. تو علم ہونا چاہیے اللہ کا علم. اللہ کیونکہ علم وہ ہے جو اللہ کا علم ہے. آپ جو علم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا علم پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جس سے آپ کو اللہ رسول کی معرفت حاصل ہوگی. علم ہوگا تو معرفت آئے گی، محبت ہو جائے گی. ہاں کیسی کیسی ذات ہے. اور اس کے لیے معرف ضروری ہے. معرف تیسرا آدمی ہو جو تعارف بھی کرائے، جو اللہ والے کون مساط کی معرف تعارف کراتا ہے بھئی یہ کون ہے، اللہ کون ہے. رسول اللہ نہ ہوتا میں کیا پتا اللہ کی ذات کا کیا کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، انہیں بتایا اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کی کیا کیا صفات ہیں، کیسی کیسی اس کی ذات ہے. بولا تو ہمیں کیا پتا. وہ معرف ہے، تعارف کرانے والے، لہذا معرف ضروری. ہمارے شیخ قصہ سناتے تھے، ایک آدمی پیدا بھی ہوا ہی تھا یا پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس کا ابا باہر ملک چلا گیا. 30 سال کے بعد آیا، 30 سال تک آ نہیں سکا، ایسے حالات تھے. تو 20 سال کے بعد آنے کی خبر ملی. تار آیا، تار. پہلے تار آتے تھے، ہمارے دور تک تار چلتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے. میرے نتیجہ کے بھی مجھے تار آیا تھا، نیو ٹاؤن سے تار آیا. میں ادھر آیا ہوا چھٹیوں میں، تار آیا. ابھی آپ اتفاق المدارس میں پاکستان میں 2 ماہ مجھے آیا. الحمد للہ پورے پاکستان میں 2 پوزیشن تھی میری. تو تار آیا کہ بھئی ابا آ رہا ہے فلاں فلائٹ سے. سب ابا کو جانتے ہی کہ میرا ابا ہے کیسا. پہلے تصویریں بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی تصویر بھی ہوگی تو 20 سال پہلے کی. اب پتہ نہیں اب ابا کیسا ہے. تو ایک آدمی کو لے گیا، بابا جی کو لے گیا اپنے ابا کی تعارف کے لیے کہ یار آپ میرے ساتھ چلو، آپ ابا کے دوست ہو، میں تو جانتا نہیں ابا کون ہے. کہ ٹھیک ہے چلو. وہ بابا جی لے گئے، وہ بھی کھنڈے کے ساتھ تھے. تو جا کر انہوں نے کہا بیٹا میں تو بیٹھتا ہوں اسٹول پر کسی بینچ پر. تو لوگ کھڑے تھے، بہت انتظام تھا. باہر سے فلیٹ آ رہے تھے. اس زمان پہلے لوگ بہت جایا کرتے تھے فلیٹوں پر لوگوں کو لینے کے لیے. حاجی آتا تھا تو ایک کو لینے کے لیے 20 25 جاتے تھے، 50 اب تو وہ رواج نہیں رہا. تو اب ایک آدمی اندر سے بڑا سارا سوٹ کیس لے کر نکلا. ادھیڑ عمر کا ہے، 50-55 سال عمر ہے اور بڑی مشکل سے. تو نوجوان وہ بڑا جوش میں تھا، آگے پھر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ سامان تو ٹیکسی تک پہنچوا دے. اس کو تو نہیں پتا میرا بیٹا آئے گا یا کیا. وہ تو سنتا ہی تھا، خط لکھے جاتے تھے.
نہیں میرے ابا نے آنا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ جاؤ بابا، میں کیا کروں، تیرے کوئی لینے والا نہیں ہے، 4 باتیں بھی سناتے۔ وہ پیچھے سے جب شور شروع ہوا تو وہ پیچھے سے بابا جی کھنڈا لے کر آیا، تو انہوں نے کہا ظالم یہی تیرا ابا ہے، وہ یہی تو ہے۔ ہاں، اب جب معرف نے تعارف کرایا تو کیفیت بدل گئی، تو چمڑ گیا، رو رہا ہے، اور سر پہ سوٹ کیس رکھ لیا، کہا کہ ابا تو بھی پیٹھ پہ سوار ہو تجھے بھی لے جاؤں گا۔ اب یہ کیفیت کیوں بدلی؟ معرف نے تعارف کرایا، ذات الہی تو ہے لیکن تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے ہم دوری اختیار کریں۔ وانا عالمکم باللہ، تو علم باللہ اور معرفت باللہ ایمان ہے، اسی کی مقدار ایمان ہوتا ہے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں ایمان میں درجات ہیں، اور ایمان علم باللہ کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے کہ عمل کرے بس تب ایمان ہے۔ اندر سے ایمان، اندر کی کیفیت کا نام ہے، جتنی اندر کیفیت مضبوط ہوگی اتنا ایمان اس کا مضبوط ہے۔ پھر اس کی 2 رکعت بھی کروڑ رکعت کے برابر ہے، یاد رکھیں 2 رکعت بھی کروڑ رکعت کے برابر ہے، کیونکہ اندر چاہیے، اس کا اندر مضبوط ہو، اندر اس کا ایمان درجہ کمال میں ہو، تو پھر اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں یہی نصیحت کی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے قسم کھا لی، 3 صحابہ بیٹھ گئے قسم کھا لی، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، بس ہر وقت اللہ اللہ، دوسرے نے کہا کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی افطار نہیں کروں گا، روزی رکھوں گا، بس 5 دن نہیں رکھوں گا، باقی رکھوں گا، عید کے 5 دن باقی روزے رکھوں گا۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ کے صحابہ ایسی قسمیں کھا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا مجھے نہیں دیکھتے، میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کے اگلے پیچھے سب کچھ معاف ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو اس میں فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے بڑا اللہ کا عالم ہوں، واتقاکم، اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ یعنی اندر کی کیفیت بتائی کہ دیکھو، اندر کے اعتبار سے دیکھو، میرے عمل کو تھوڑا نہ سمجھو، میری اندر کی کیفیت کی وجہ سے یہ میرا متوسط عمل بہت اونچا ہے، لہٰذا تم بھی اس توسط عمل کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ متوسط، خیر الامور اوسط ہوا، یہ نہیں ہے کہ بالکل والگا سب کو چھوڑ کے جنگل میں چلا جائے۔ جیسے ایک گرو تھا نا، گرو وہ خود بھی ایسی تھا، تو اس نے چیلا بنایا، اس کو بھی کہا گھر بار چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ کے چل پڑا، وہ بیچاری بیوی بچی، وہ بیچاری اپنا گزارا کرتی، برتن مانجتی، اپنے بچوں کو پالتی، اور وہ چلا گیا گرو کے ساتھ۔ وہ بھی بے عقلا تھا گرو بھی، ویسے چیلا پیچھے نکلا۔ تو ایک دن اچھا پھر کیا کرتے، کھانے پینے کے لیے بھیک مانگتے، لوگوں کے گھروں سے مانگتے، گرو بھی چیلا بھی۔ تو ایک دن اپنے گھر ہی آ گیا کافی سالوں کے بعد، تو اس کو پتہ بھی نہیں میرے گھر ہے، تھوڑا کٹکھٹایا، آواز لگائی اللہ کے نام پہ، تو اس کی بیوی نے کہا یہ تو میرے شوہر کی آواز ہے، بڑے عرصے بعد آواز سنی۔ وہ بیچاری دوڑی آئی تو سیر کر کے دیکھا تو وہی تھا، وہ پہنا ہوا تھا خاص قسم کے کپڑے اور تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام پر کچھ آٹا دے دو، 2 روٹی۔ انہوں نے کہا میرا شوہر ہے، یہ نہیں کہا کہ تعلق نہیں کرا۔ انہوں نے کہا تو کہاں روٹی پکاتا، میرے کہا میں ہی پکا دیتی ہوں، کتنی روٹی چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 روٹی، ایک میری ایک میرے گرو کی۔ ابھی وہ واپس جانے کا، ٹھہر یہ آٹا گوندنے کی پتیلی تو لے لے، وہ تھیلے میں سے ایک پتیلی وہ جنا وہ پرات نکال دے کہ یہ آٹا گوندنے کے لیے۔ پھر اس میں سے کہا کہ یہ پھونکنی ہے آگ جلانے کی، یہ چمٹا ہے، یعنی ساری چیزیں اس نے روٹی پکانے کی، اور کہا یہ توا بھی ہے۔ اب اس کو غصہ آ گیا، انہوں نے دروازہ کھولا اور ایک لات لگائی اور ایک مکہ لگایا کہ خبیث، میرا نام دنیا تھا، ساری دنیا تو اپنی پیٹھ پہ لاتے پھرتا ہے، میرا نام دنیا تھا جو چھوڑ کے چلا گیا، تو کون سی چیزیں جو تیرے پاس نہیں ہیں؟ اور وہ کہتا ہے میں دنیا چھوڑ کے پھرتا ہوں، توا بھی لیے پھرتا ہے، اور جناب
جو ہے وہ پھونکنے بھی لیے پھرتا ہے، چمٹا بھی لیے پھرتا ہے، پراس بھی لیے پھرتا ہے، اور وہ چکلنا بیلنا بھی اس کے پاس تھا، یہ بھی لے لے آتی روٹی گھڑنے کے لیے. انہوں نے کہا پھر دنیا کس کا نام ہے؟ میرا نام تو نہیں ہے. اب اس کو اٹھایا یار یہ تو میری بیگم صاحب ہے، اور 14 طبق روشن کر لیے. اس کو بھی پھر ہوش آ گیا، سیدھا ہو گیا. ان کا ہو بڑی غلطی ہو گئی، میں بچوں کو چھوڑ کے بھائی یہ دنیا تھی، یہ اس کا نام دنیا ہے، ساری دنیا لیے پھرتا ہے. بعض لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، سارے کام کریں گے، بیوی بچوں سے دور رہنا، وہ سمجھتے بس یہ بہت کمال ہے. معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور ہر کام کریں گے، ہر کام کریں گے. یہ نہیں جی ہم جو قربانی دے رہے ہیں بیوی بچوں سے دوری اختیار کر لیے، بس اللہ اللہ میں. ایسا کوئی اللہ کو ایسا اللہ اللہ مطلوب نہیں ہے. اس میں لوگوں کے حقوق کو تلف کرو. یہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام جو بھی نہیں چاہتے تھے، فرمایا خبردار مجھے نہیں دیکھتے، بیوی بچے ہیں میرے، میں سوتا جاگتا ہوں، روزے رکھتا ہوں نہیں رکھتا. انا عالمکم باللہ، میرے اعمال کو معمولی نہ سمجھو، میری باطن کی کیفیات کو سمجھو. اس پر تمہارے ظاہر کی قیمت لگے. آپ کی جتنا باطن کبھی ہوگا وہ اتنا ظاہر پر قیمت لگے. ٹرین تو بہت بڑی ہوتی ہے، جہاز تو چھوٹا سا ہے، لیکن کیفیت کی وجہ سے دونوں میں فرق ہے. یہ 1000 کلومیٹر بھاگتا ہے اور وہ 105 کلومیٹر بھاگتی ہے، دونوں کیفیت میں فرق ہے. لہٰذا جہاں وہ پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچ سکتا. یہ سمندر پر اڑ رہا ہے، پہاڑوں پر اڑ رہا ہے، ٹرین چل سکتی ہے. کمیت نہیں کیفیت، اور کیفیت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. فرمانا عالمکم باللہ. امام بخاری نے بڑی عجیب اور اہم بات مانی کہ اپنی باطن کی کیفیت کو درست کرو، پھر تمہارے ظاہری اعمال کی قیمت بھی لگے. تھوڑے بھی بہت ہے پھر اللہ کے معرفت فعل القلب، معرفت فعل قلب ہے. جہمیہ اور ان پر رد کیا امام بخاری نے. یہ قول اللہ تعالیٰ ولا کی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یہ آیت کیوں لائے؟ اس لیے کہ کسبت قلوب، کسب کا لفظ قلوب کی طرف منسوب ہے کہ قلب بھی کسب کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کسب کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے کماتا ہے نا، کسب کرنا کمانا. دل بھی کسب کرتا ہے، دل بھی کام کرتا ہے. یہ ربی زدنی علما میں یہی علم مانگا گیا، یہ دل کا علم، ظاہری نہیں. ظاہری مکمل ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے. یہ باطنی علم مانگا گیا، ربی زدنی علما، اللہ مجھے یہ علم دے. انا علمکم باللہ، یہ باطنی علم مانگا گیا. یہ کسب کرتا ہے کہ دل میں ارادے آتے ہیں خیر شر کے، یہ وہ، یہ دل کسب کر رہا ہے. خیر کا ارادہ آتا ہے تو مفت میں ثواب مل جاتا ہے. شر کے ارادے پر جب تک عزم نہ ہو تو معافی عزم ہو جائے تو پھر اس کے اندر اللہ معاف فرمائے پکڑے. ایک تو اس لیے اس آیت کو اختیار کیا کہ اس میں قلوب کی طرف کسب کا لفظ ہے، کسب قلوب، اس لیے امام بخاری لائے بتانے کے لیے دل بھی کسب کرتا ہے. لہٰذا معرفت اضطراری نہیں چلے گی، معرفت اختیاری چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، زید بن اسلم تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، کیونکہ یہ قسم سے متعلق ہے، یہ ایمان کی آیت ہے، ایمان یمین کی آیت ہے. اس نے کہا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہ کروں تو میں کافر ہوں، تو آئے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ فرمایا کہ اس کا دل اگر اس میں شامل ہے تو کافر ہے. یعنی دل سے یہ کہہ رہا ہے کہ واقعی کافر ہو جاؤں گا تو کافر ہے، اور اگر اوپر سے کہا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. تو کسبت قلوبکم، اور یہ آیت پڑھی ولا کی بما کسبت قلوبکم، تو وہ جو مثال دی وہ ایمان کفر کی تھی. اس پر امام بخاری لائے کہ دیکھو ایمان کفر پر کہ اگر وہ دل کا قصب ہے کہ دل کے اس سے کہہ رہا ہے جہاں کھانے سے ہاں میں واقعی کافر ہو جاؤں گا تو کافر ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا. اور اگر ایسے اوپر سے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں میں کافر معلوم فلانا ہوا میں، اوپر سے کہتے ہیں اندر سے نہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. وہ جھوٹی قسم، وہ جھوٹی ہے، یمین غموس اس کو کرے. اب یہ روایت آ گئی اما عائشہ کی، قالت کان صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ جب بھی صحابہ کو حکم دیتے تو ایسے اعمال کو حکم دیتے جو صحابہ کر سکتے تھے، آپ مشقت والے اعمال نہیں دیتے تھے. قالوا انا لسنا، کہتے یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں. ان اللہ قد غفر لکم ما تقدم من ذنبکم ما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے. یاد رکھو ذم سے مراد خلاف افضل اور خلاف اولا ہے. نبی کے لیے خلاف افضل اور خلاف اولا پر عمل کرنا گناہ کہلاتا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے. یاد رکھو خلاف افضل ایک ہوتا ہے فاضل، ایک ہوتا افضل، ایک ہوتا جائز، ایک ہوتا اولا.
تو پیغمبر کی ذات کو افضل اور اولا پر عمل کرنا چاہیے. اگر اس نے فاضل پر عمل کر لیا گناہ ہو گیا. جیسا بدر میں ہوا کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کی شان رحمت کی وجہ سے فدیہ لے لیا. وما کان لنبی نے یکون له اسریٰ حتی یسخن فی الارض، لیکن اللہ ناراض ہو گئے. یہ کیوں کیا؟ یہ اس قسم کے اعمال مراد ہیں. گناہ مراد نہیں ہوتے، یاد رکھو. ہر ایک کے معاملات اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. جن کے رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے. جتنا اونچا مقام ہوگا اتنا تھوڑی سی بے قاعدگی پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. یاد رکھو جتنا اونچا مقام. میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، بالکل وہ ایک ایسے مقام پر تھا، پہاڑ کے کھو میں رہتا تھا، نبینا بھی تھا. تو حیران ہوئے کہ یہاں کس طرح رہتا ہے اور روٹی پانی کا کیسے انتظام ہے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ پہنچاتے تھے، نظام چل رہا تھا. تو موسیٰ صاحب پوچھا کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا بہت عرصہ ہوا ٹھنڈا پانی نہیں پیا، وہ نیچے چشمے میں ہے تو میں وہاں جاتا نہیں، گرنے کا مجھے خطرہ ہوتا ہے، تو میں ادھر ہی رہتا ہوں. پانی تو یہاں آ جاتا ہے لیکن ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے نیچے گئے. تو جب اوپر آئے تو شیر نے ان کو چیر پھاڑ دیا تھا ساتھ میں. حالانکہ وہی شیر خدمت میں ہر روز جانور خدمت کرتے تھے. تو موسیٰ تو چونکہ کلیم اللہ سے میں نے کل بتایا نا، اللہ نے اپنے ساتھ بات چیت کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا تھا. تو اللہ یہ کیا، اتنا آپ کا پیارا بندہ اور یہ کیا کہتے، اس سے کیوں پانی مانگا؟ ہم سے کہہ دیتا. غیرت آ گئی. جی اب دیکھیے، میں ہاتھوں رات دن دوسروں کے دروازے پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں رات سے کوئی واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے رتبے سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ عجیب بات ہے. کہیں کا قصہ ہے، کہاں آ گیا بخاری میں. جگہ تھا آپ کی بخاری ٹیسٹی ہوتی ہے، مزدار ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ واقعات دیکھو واقعہ سے یہاں پر واقع آتا ہے. تو زم جو ہوتا ہے یہاں پر پیغمبر کی اس میں زم جو ہے یہ خلاف اولا اور خلاف افضل کو کہتے ہیں. یاد. اچھا ہر نبی کے جو بھی اس سے ایسی خطا ہوئی معافی ہو گئی، ہر نبی سے. انور علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، فرمایا اللہ نے سب کو ختم کر دے، پوری دنیا کا ڈبو دیا اللہ نے. ابراہیم صلاۃ والسلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور کہا یہ میری بہن ہے، اور کہا یہ بال و کبیر ہوئی، یہ بت جو کسی بڑے نے توڑے. اب یہ انہوں نے تو تاریزن کہا تھا، لیکن وہ کہتے یہ میں سراتن، یعنی اس کے اندر گول مول بات کی. اسی طرح موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبطی کو مار دیا تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے وہ بھی قانون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو یہ خلاف افضل اور خلاف اولا کام اور انبیاء السلام سے بھی ہوئے ہیں، لیکن معافی کا اعلان نہیں ہوا. لیکن آپ کا اعلان ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن آپ نے شفاعت کبریٰ کرنی ہے، تو دوسرے پیغمبر کو یہی اپنی غلطیاں یاد رکھیں گے، نفسی نفسی، کہ ہمیں اللہ بچا بچا. لیکن رسول فرم چونکہ دنیا میں اعلان ہو چکا ہے تو آپ جائیں گے آگے اور جا کر سب کی سفارش کریں. دوسروں کی بھی معافی ہو گئی لیکن اعلان نہیں کیا، کیونکہ اعلان ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. اللہ پوچھیں گے کیا چاہیے؟ اللہ میں سب کچھ ہے. کہا نہیں، ایک جو علماء کو اپنے علماء سے پوچھو. علماء کے پاس آئیں گے، ہم کیا مانگے؟ کہا سب مل گیا، اعلان نہیں ہوا کہ ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اعلان کراؤ کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اعلان کراؤ. دیکھو حالانکہ جنت دی دلیل ہے کہ راضی ہے، لیکن اعلان، کیونکہ جب اعلان ہو جاتا ہے قانون بن جاتا ہے نا، اس کے خلاف چلنا نہیں جاتا. اعلان ہوا اللہ اللہ خلود اللہ موت، اور میں تم سے راضی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ اب اطمینان ہو، بس اب کام ہو. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان دنیا میں کرا. یہ سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ ہے. اس لیے کہ شفاعت کبریٰ سب امتیں آپ کے پاس آئیں گی. اب حدیثیں آئیں گی 20ویں سپارے میں، سب امتیں آئیں گی کہ ہمیں آپ اس میدان سے جان چھڑائے، ہماری حساب کتاب شروع ہو جائے. ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، جاؤ نوح علیہ السلام پر جاؤ، ابراہیم السلام پر جاؤ، موسیٰ السلام پر جاؤ. وہ کہے گا رسول اللہ کے پاس جاؤ. آپ آگے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کریں گے. اللہ تعالیٰ پر اپنا سر اٹھا، بول کیا مانگتا ہے، جو سفارش کرے گا قبول کی جائے گی. ہماری سفارش فرمائیں گے.
یہ تقل من ضم کو بات تخرص میں آیا، یہ ضم سے مراد بھیا تو آپ غصے ہو گئے تو غلطی رضوی آ کے آپ کے چہرے پر غصے کا اثار آ گئے. ان اتقاکم علیکم باللہ، نے کہا کہ تم میں سب سے متقی اور سب سے بڑا عالم میں ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو جب میرے اندر علم ہے تو جیسا علم ہوگا عمل بھی ویسے ہی ہوگا. تو تم میرے عمل کو کیسے کیوں کم سمجھتے ہو؟ لیکن توسط اختیار کرو جس پر انسان ہمیشہ جم سکے. اتنا زیادہ کرے گا تو 4 دن کے بعد بیٹھ جائے گا یا بیمار ہو جائے گا. یا آدمی اگر سوئے گا ہی نہیں، ساری رات جاگتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائے گا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، پاگل ہو جائے گا. بیوی نہیں ہوگی، بیوی بچے نہیں رکھے گا، شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ منصور حلاج جو پھانسی چڑھ گیا تھا، انا الحق کا نعرہ لگا کر کے میں حق ہوں، میں اللہ ہوں، تو وہ ایسا گم ہوا اللہ کی تجلیات میں کہ اپنا وجود کھو بیٹھا اور منہ سے ایسی بات نکل گئی. ہمارے مرشد فرمایا اگر اس کی بیوی ہوتی کبھی نعرہ نہ لگا سکتا، کیونکہ وہ نعرے کے لیے منہ کھولتا. بیوی کہتا کیا منہ کھولا ہوا ہے، مرچیں لے کے آ، کیا منہ کھولا ہوا ہے، تیل لے کے آ. اور ابھی انل حق آ نہیں کرتا تو اس کا بچہ جو ہے نا بچہ آ جاتا، ابا ابا ٹانگر لیتے تھے. اس کو ہوش بھی نہیں آنا تھا، جیسے شادی شدہ لوگوں کا ہوتا. ساری کیفیات میفیات سب ختم ہو جاتی. تھوڑی کیفیت میں پیر صاحب بیٹھے ذکر میں تھوڑا اوپر ہی جا رہے ہیں، ایک بیگم کی ڈانٹ پڑتی پھرنے کی، چلو خواہ کو کچھ نہیں کہا تم نے ابھی تک، نہیں بیٹھے ہو بس ہر وقت تصویر وہ کام نہیں کرنا، نمانا لیں. اچھا 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 چلو جی اب تک تصویر ہوگی تجھے. لیکن اس میں اللہ نے حسن رکھا ہے، یہ توسط ہے. دیکھو اس طرح اس قسم کے نعرے جو آئے ہیں یہ انہیں سے آئے جن کے بیوی بچے نہیں تھے، مجرد تھے، جو وہ نعرے مارتے رہے، وہ اکیلے تھے. بال بچے ہوتے تو انسان کی ایسی ذمہ داری ہیں، یہ عجیب بات ہے. میں تو کہتا ہوں آدم السلام کا جنت میں دل نہیں لگا، جنت میں رہتے تھے لیکن کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کمی ہے. اما ہوا آئی تو پھر پتہ چلو یہ اس کی لوڑ تھی، اس کی ضرورت تھی، اصل میں اماں کی ضرورت تھی. ابا کے لیے اماں چاہیے. عالم کو باللہ میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا متقی ہوں. اگر میرے عمل سے اچھا عمل نہیں ہے تمہارا، اگر میرے اعمال کو اس لیے سنت اعمال بالکل متوسط اعمال ہے، بہترین اعمال. چلو